ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یو ایس کانگریس خطاب میں پہلے خطاب میں جو ہے وہ ٹرمپ نے جو شہباز شریف حکومت ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے. کلاسر صاحب, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر ایک عرصے بعد جو ہے ایسا لگ رہا تھا ریسٹرینڈ ریلیشنز ہیں دونوں ممالک کے, لیکن کیا یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے ایک شفٹ کی؟ میرا خیال ہے بڑا بگ بریک تھرو ہے دونوں کے لیے, پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے. ایک سیاح آف ریلیف ہوگا جو ایک اس میں تھے نا, اس دباؤ میں کھڑے تھے, ایک سٹریس میں کھڑے تھے کہ پتہ نہیں کس دن کون سا کوئی بم شیل جو ہے نا وہاں سے کوئی آئے گا اور کوئی ایک ان کا ٹویٹ آ جائے گا, کچھ ان کا بیان آ جائے گا, کوئی اسپوکس مین کہہ دے گا, کوئی کچھ کہہ دے گا. سو جو انسرٹینٹی کا لیول تھا نا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جو نئی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہم کہہ رہے تھے کہ نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ کیا نیا کرے گی, کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تو 2022 سے کام کر رہے تھے, سو ان کو تو 3 سالوں سے یا 2 سالوں سے جانتے تھے کہ وہ کیسے ہیں ان کو. لیکن اگر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کا ان کو کوئی وہ نہیں تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا. وہ عمران خان صاحب کو ایکسپیرینس تھا کہ ان کی ملاقاتیں بھی تھیں, وہ ان کے بقول دوستی بھی تھی, گئے بھی تھے وہاں پہ, سب کچھ ہوا تھا. سو انہیں ان کے مزاج کا نہیں پتہ تھا. وہ ٹھیک ہے دیکھتے تو رہتے ہیں, ابھی جو کچھ انہوں نے وہ زیلنسکی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو مزید ہر کیپٹل دنیا کے مطلب ہر کیپٹل میں تھوڑا الارم ہوں گے کہ یار کہ ٹرمپ صاحب سے اگر ملنے جانا ہے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے. سو وہ تھوڑی سی برف بھی پگھلی, اور میرا خیال ہے ان کا نروس سسٹم جو ہے نا ہماری حکومت کا, وہ بھی ذرا تھوڑا سا وہ ایزی ہوا ہوگا کہ اب آپ نے ان کو فیور کی ہے, انہوں نے اس کو ایز اے فیور بھی لیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ حکومت پاکستان نے, جو ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے, انہوں نے ہمیں فیور کیا ہے کہ ہم نے ان کو انٹیلیجنس دی ہے, انہوں نے آپریشن کیا ہے, اور کرنے کے بعد موسٹ وانٹڈ بندہ, اتنا امپورٹنٹ بندہ دیا ہے جس کا یہ ذکر جو ہے یا جس کی خبر بریک جو ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس سے جب کرتا ہے تو اٹ مینس کہ بہت بڑی خبر ہے ان کے لیے, بہت بڑا ایک وہ ہے, ایک بریک تھرو ہے. اس سے پہلے اوباما نے کیا تھا جب یہاں پہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے وہ کیا تھا, اوباما نے کیا تھا, اس نے اناؤنس کیا تھا بقاعدہ اسپیشل ایک پریس بریفنگ میں کہ وٹ ایور اعلان کے قوم سے خطاب میں. پھر جب یہاں پہ الزویری میرا خیال ہے اس میں یہ مارا گیا تھا کابل میں ایک ڈرون اٹیک میں, جو اس کا القاعدہ کا نمبر 2 تھا, اس کو جو بائیڈن نے, میں اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا. سو یہ موجودہ جو پکڑے گئے ہیں میرا خیال شریف اللہ سم تھنگ ہے, یہ جو ہے یہ ان کے اس کیٹیگری میں رکھیں ان کو, اسامہ بن لادن, الزویری اور پلس یہ تینوں, کیونکہ ان کو ٹرمپ جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں کہ ان کو, جس پہ پوری اس نے کانگریس نے کھڑے ہو کے کلپنگ کی ہے. سو اس کی امپورٹنس دیکھیں. دین ان دا سیم بریتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے, یہ پاکستان حکومت کا شکریہ کیا. اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں جو کہ وہ لیک کر رہے ہوں گے, بتا رہے ہوں گے, نیوز یارک ٹائمز کو میں دیکھ رہا تھا جیسا بھی میں نے سوال بھی کیا, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمارے DGIS ہیں ان کے ساتھ رابطہ جو ہے انہوں نے کیا تھا, CIA نے انہوں نے کیا, انہوں نے انفارمیشن دی, اور ساری انفارمیشن کے بعد انہوں نے ایگزیکیوٹ کر کے دیا. جو بات جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے ابھی, قیوم صاحب, کہ اتنا بڑا ٹیررسٹ ہے جس نے بندے مارے ہیں, اگر ہمیں اس طریقے کا اگر آپریشن کے لیے کہا جائے گا, کوآپریشن کے لیے, تو ڈیفینیٹلی دے ول ڈو دیٹ. سو میرا خیال ہے اس پاکستان کو بھی بھلا ہوگا, اسپیشلی پاکستان میں ٹیررزم کی ویو آئی ہے, اس کے بعد امریکن سپورٹ بڑھ سکتی ہے پاکستان کے لیے, کہ پاکستان نیڈز امریکن سپورٹ ونس اگین. کولیشن سپورٹ کی شکل میں دیں, اب آپ کو انٹیلیجنس کی شکل میں دیں. اب بھی جتنے پاکستان کے زیادہ دشمن تھے, ہم مانتے تو نہیں ہیں, یہ سارے امریکنز نے آپ کو مار کے دیا تھا ڈرون کے ذریعے. جنہوں نے بینظیر بھٹو کو قتل کیا تھا, سارے کے سارے امریکن ڈرون کے ذریعے مارے گئے. اس ملک میں ڈرونوں کے خلاف بڑی کمپینیں تو چلتی تھی, آپ نے ایک بندہ بھی نہیں مارا جو پاکستانی ایجنسیز پہ, ہماری سیکورٹی پہ, ہمارے اداروں پہ, ہمارے ملک پہ, لوگوں پہ جو حملے کر رہے تھے طالبان کے لیڈرز, ان کو اگر مارا ہے تو امریکن ڈرونز نے مارا ہے. کوئی آپ کو ایک بتا دیں کہ آپ نے کوئی ٹارگٹ کر کے کوئی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری ایجنسیز نے مارا ہو. اور ہم یہاں پہ پوری بیٹھ کے تقریریں بھی کرتے تھے الحمدللہ انہیں امریکن ڈرونز کے خلاف, جنہوں نے ایلیمینیٹ کیا تھا بہت ساری چیزوں کو. سو اس وقت دوبارہ پاکستان ان سے ریکویسٹ کر سکتے. انٹیلیجنس ان کی دیکھیں نا, بندہ ڈھونڈ لیا انہوں نے, 2 سال بعد بھی صحیح بندہ ڈھونڈ لیا. انٹیلیجنس ان کی تھی, ہماری نہیں تھی. سو ابھی بھی میرا خیال ہے پاکستان حکومت کو ضرورت ہوگی کہ وہ ان کو انٹیلیجنس بھی دیں, اور ان کو دیگر ان کو ملٹری سپورٹ چاہیے وہ بھی دیں. کچھ اور کولیشن فنڈ کی طرح, جیسے وہ پہلے کوئی $1.5 ارب دیتے تھے پاکستان کو, شاید دوبارہ کو نئے سرے سے. تو یہ شفٹ پاکستان کے لیے بھی ایک طرح سے پازیٹیو ہے, اور اس کو لیوریج بھی کر سکتے ہیں نا کہ یو ایس کے جو کنسرنز ہیں ود افغانستان اینڈ ٹیررزم, بالکل وہ ہیں, اور اسلحہ واپس لینا چاہ رہے ہیں وہ, یہ بھی ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور عمران خان صاحب کے ڈیفینیٹلی میرا خیال اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے حامی یا خان صاحب جو ہیں
दे माइट नॉट बी सो डिसअपॉइंटेड होंगे कि इनके दरमियान बर्फ पिघली है या इन पे दबाव जो था वो खत्म हुआ है। क्या फेवर जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने या हमारे सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस इदारों ने, इन्होंने सीए को की है, इन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पेंटागन को की है। सो ये जहन में रखना होगा। तो प्राइमरी पार्टनर्स मतलब एट द एंड ऑफ द डे मिलिट्री और इंटेलिजेंस अपरेटस ही होता है, ना कि सिविलियन गवर्नमेंट। वही वाली बात है। उन्होंने जो हम बात कहते थे कि जेल में बैठे इमरान खान बेचारा किसी को क्या दे सकते हैं वो, मतलब ट्रंप साहब को, अब ये अगर ट्रंप साहब या सीए उनको इन्फॉर्मेशन देती खान साहब को कि खान साहब उधर हमारा बंदा है तो जरा आप पकड़े, खान साहब क्या कर सकते थे? तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ही करके दे सकती थी ना, फौज ही कर सकती थी ना, या आईएसआई कर सकती थी। सो वो जो है वो कहते थे ना कि खान साहब को कहा जाता था कि तल्लुकात जो होते हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। ठीक है सर जी। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।